السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ابھی بچوں کے اندر تعلیمی بیداری کو اجاگر کرنے کے لیے آپس میں ریسنگ کا مقابلہ کروایا جا رہا ہے، یعنی عبادت خوانی کم سانسوں میں کون بچے زیادہ پڑھ لیتے ہیں اس کا مسابقہ اور آپس میں مقابلہ کروایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ جو بچے کم سانس میں زیادہ پڑھیں گے وہ جیت حاصل کریں گے، اور جیت حاصل کرنے والے بچیوں کو قیمتی انعام سے بھی نوازا جائے گا۔ تو ماشاءاللہ اس کے لیے سارے بچیاں تیار ہیں؟ ماشاءاللہ۔ تو ابھی آپ کے سامنے یہ بچے پڑھیں گے، یعنی عبادت خوانی کریں گے کہ کم سانس میں کون سی بچی سب سے زیادہ پڑھ لیتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سدرہ انجم کو کہیں گے کہ جو ہے آپ پڑھنا شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی ترقی۔ تیسرے نمبر میں پڑھ چکے ہو کہ جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو ایسا ستایا جاتا تھا کہ اس کے بیان سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے، لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے کچھ ایسی لچک رکھی ہے کہ جتنا اس کو دبایا گیا اتنا ہی وہ ابھرا سچائی گویا سنا ہوتی ہے۔ مصیبتوں کی بھٹی میں جتنا تپتی ہے اتنا ہی نکھرتی ہے۔ حضرت حمزہ کا مسلمان ہونا ایک روز ایسا ہوا کہ حرم شریف میں ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رو در رو بہت گستاخیاں کی۔ حضرت حمزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، مگر عمر میں صرف 2 برس بڑے تھے۔ لڑکپن میں ساتھ کھیلتے تھے، مکہ کے مشہور بہادروں میں گنے جاتے تھے۔ آپ کو شکار کا بہت شوق تھا، صبح سویرے تیر کمان لے کر نکل جاتے، دن بھر شکار میں لگے رہتے۔ شام کو واپس آتے تو پہلے حرم میں جاتے، طواف کرتے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار حرم میں الگ الگ دربار میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ ان لوگوں سے صاحب سلامت کرتے، کبھی کبھی کسی کے پاس بیٹھ جاتے۔ اسی طرح سب سے ان کا یارانہ تھا اور سب ان سے محبت کرتے تھے۔ آج آپ شکار سے واپس ہو کر حرم میں پہنچے تو ایک باندی نے حضرت حمزہ سے اس کی گستاخی کا تذکرہ کیا جو دن میں ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی، اور جس سے اس باندی کو بھی بہت دکھ ہوا تھا۔ حضرت حمزہ نے یہ قصہ سنا تو کچھ ایسے بےتاب ہوئے کہ رہا نہ گیا۔ ماشاءاللہ سدرہ انجم نے 7 سانسوں میں پھر پھر پڑھ کے سنائی۔ اب اس کے بعد تسکین اعظمی آپ پڑھیں کہ ماشاءاللہ آپ کتنے سانسوں میں پڑھ لیتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی ترقی۔ تیسرے نمبر میں پڑھ چکے ہو کہ جو مسلمان ہوتے تھے ان کو ایسا ستایا جاتا تھا کہ اس کے بیان سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے کچھ ایسی لچک رکھی ہے کہ جتنا اس کو دبایا گیا اتنا ہی وہ ابھرا سچائی گویا سونا ہوتی ہے۔ مصیبتوں کی بھٹی میں جتنی تپتی ہے اتنی ہی نکھرتی ہے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ حرم شریف میں ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رو در رو بہت گستاخیاں کی۔ حضرت حمزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، مگر عمر میں صرف 2 برس بڑے تھے۔ لڑکپن میں ساتھ کھیلتے تھے، مکہ کے مشہور بہادروں میں گنے جاتے تھے۔ آپ کو شکار کا بہت شوق تھا، صبح سویرے تیر کمان لے کر نکل جاتے، دن بھر شکار میں لگے رہتے۔ شام کو واپس آتے تو پہلے حرم میں جاتے، طواف کرتے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار حرم میں الگ الگ دربار جما کر بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ ان لوگوں سے صاحب سلامت کرتے، کبھی کبھی کسی کے پاس بیٹھ جاتے۔ اس طرح سب سے ان کا یارانہ تھا اور سب ان سے محبت کرتے تھے۔ آج آپ شکار سے واپس ہو کر حرم میں پہنچے تو ایک باندی نے حضرت حمزہ سے اس گستاخی کا تذکرہ کیا جو دن میں ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی، اور جس سے اس باندی کو بھی بہت دکھ ہوا تھا۔ حضرت حمزہ نے یہ قصہ سنا تو کچھ ایسے بےتاب ہوئے کہ رہا نہ گیا۔ چلو ماشاءاللہ تسکین فریش پڑھی ہے اور صاف پڑھی ہے، لیکن 9 سانس میں پڑھی ہے۔ ماشاءاللہ چھوٹی سی بچی اچھا پڑھی ہے۔
اب اس کے بعد یاسمین پروین آپ پڑھیں، دیکھتے ہیں آپ کتنی سانسوں میں پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی ترقی۔ تیسرے نمبر میں پڑھ چکے ہو کہ جو مسلمان ہوتے تھے ان کو ایسا ستایا جاتا تھا کہ اس کے بیان سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے کچھ ایسی لچک رکھی ہے کہ جتنا اس کو دبایا گیا اتنا ہی وہ ابھرا۔ سچائی گویا سونا ہوتی ہے، مصیبتوں کی بھٹی میں جتنی تپتی ہے اتنی ہی نگھرتی ہے۔ حضرت حمزہ کا مسلمان ہونا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ حرم شریف میں ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رو در رو بہت گستاخیاں کی۔ حضرت حمزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، مگر عمر میں صرف 2 برس بڑے تھے۔ لڑکپن میں ساتھ کھیلتے تھے، مکہ کے مشہور بہادروں میں گنے جاتے تھے۔ آپ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ صبح سویرے تیر کمان لے کر نکل جاتے، دن بھر شکار میں لگے رہتے۔ شام کو واپس آتے تو پہلے حرم میں جاتے، طواف کرتے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار حرم میں الگ الگ دربار جما کر بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ ان لوگوں سے صاحب سلامت کرتے، کبھی کبھی کسی کے پاس بیٹھ جاتے۔ اس طرح سب سے ان کا یارانہ تھا اور سب ان سے محبت کرتے تھے۔ آج آپ شکار سے واپس ہو کر حرم میں پہنچے تو ایک باندی نے حضرت حمزہ سے اس گستاخی کا تذکرہ کیا جو دن میں ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی، اور جس سے اس باندی کو بھی بہت دکھ ہوا تھا۔ حضرت حمزہ نے یہ قصہ سنا تو کچھ ایسے بےتاب ہوئے کہ رہا نہ گیا۔ ماشاءاللہ، یاسمین نے 15 سانس میں پڑھی ہے، اور آپ پڑھیں گستاخ نہیں ہوتا، گستاخ یا گستاخی۔ اب اس کے بعد چاندنی پروین آپ پڑھیں۔ اسلام کی ترقی۔ تیسرا نمبر میں پڑھ چکے ہو کہ جو مسلمان ہوتے تھے ایسا ستایا جاتا تھا کہ اس کی بیان سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے کچھ ایسی لچک رکھی تھی کہ جتنا اس کو دبایا جاتا تھا اتنی ہی ابھرتی تھی۔ سچائی گویا سونا ہوتی تھی، مگر مصیبت کی بھٹی میں جتنی تپتی تھی اتنی ہی نکھرتی تھی۔ حضرت حمزہ کا مسلمان ہونا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ حرم شریف میں ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رو در رو بہت گستاخیاں لی۔ حضرت حمزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، صرف 2 برس بڑے تھے۔ لڑکپن میں ساتھ کھیلتے تھے، مکہ کے مشہور بہادر میں گنے جاتے تھے۔ آپ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ صبح سویرے تیر کمان لے کر نکل جاتے تھے، دن بھر شکار میں لگے رہتے۔ شام کو واپس آتے تو پہلے حرم میں جاتے، طواف کرتے۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں میں الگ الگ دربار جما کر بیٹھے کرتے تھے۔ حضرت حمزہ ان لوگوں میں صاحب سلامتی کرتے تھے، کبھی کبھی کسی کے پاس بیٹھ جاتے تھے، کسی طرح سب سے ان کی یارانہ تھی اور سب سے ان کی محبت کرتے تھے۔ آج آپ شکار سے واپس ہوئے تو حرم میں پہنچے تو ایک باندی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گستاخی کا تذکرہ کیا جو دن میں ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی، اور جس نے اس باندی کو بھی بہت دکھ ہوا تھا۔ حضرت حمزہ نے یہ قصہ سنا تو کچھ ایسے بےتاب ہو گئے کہ رہنا گیا۔ ماشاءاللہ، آپ نے 7 سانس میں پڑھی ہے، لیکن کئی لفظی غلطیاں ہوئی ہیں۔ اب اس کے بعد انجم پروین آپ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی ترقی۔
تیسرے نمبر میں پڑھ چکے ہو کہ جو مسلمان ہوتے تھے ان کو ایسا ستایا جاتا تھا کہ اس کے بیان میں بھی روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے کچھ ایسا لچک رکھا ہے کہ جتنا اس کو دبایا گیا اتنا ہی وہ ابلتی سچائی گویا سونا ہوتی ہے، مصیبت کی بھٹی میں جتنی تپتی ہے اتنی ہی نکھرتی ہے۔ حضرت حمزہ کا مسلمان ہونا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ حرم شریف میں ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رو در رو بہت گستاخیاں کی۔ حضرت حمزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، مگر عمر میں صرف 2 برس بڑے تھے، لڑکپن میں ساتھ ہی ساتھ کھیلتے تھے، مکہ کے مشہور بہادروں میں گنے جاتے تھے۔ آپ کو شکار کا بہت شوق تھا، صبح سویرے تیر کمار لے کر نکل جاتے، دن بھر شکار میں لگے رہتے، شام کو واپس آتے تو پہلے حرم میں جاتے، اعتراف کرتے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار حرم میں مکہ کے مشہور بہادروں میں گنے جاتے تھے۔ آپ کو شکار کا بہت شوق تھا، صبح سویرے تیر کمار لے کر نکل جاتے، دن بھر شکار میں لگے رہتے، شام کو واپس آتے تو پہلے حرم میں جاتے، اعتراف کرتے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار حرم میں الگ الگ دربار میں جمع کر بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ ان لوگ سے صاحب سلامت کرتے، کبھی کبھی کسی کے پاس بیٹھ جاتے، اسی طرح سب سے ان کا یارانہ تھا اور سب ان سے محبت کرتے تھے۔ آج آپ شکار سے واپس ہو کر حرم میں پہنچے تو ایک باندی نے حضرت حمزہ سے اس گستاخی کا تذکرہ کیا جو دن میں ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی، اور جن سے اس باندی کو بھی بہت دکھ ہوا تھا۔ حضرت حمزہ نے یہ قصہ سنا تو کچھ ایسا بےتاب ہونے کی رہا نہ گیا۔ انجم سے بھی کچھ لفظی غلطیاں ہوئی ہیں، اس کی اصلاح کریں گے۔ ماشاءاللہ 9 سانس میں یہ پورے متعین سبق تک پڑھی ہے۔ اب اس کے بعد بشیرہ بانو۔ بسم اللہ الرحمن۔ اسلام کی ترقی۔ تیسرے نمبر میں پڑھ چکا ہوں کہ جو مسلمان ہوتے تھے ان کو ایسا ستایا جاتا تھا کہ اس کے بیان سے بھی روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے کچھ ایسے لچک رکھے ہیں کہ جتنے اس کو دبایا گیا اتنا ہی وہ ابھارا سچائی گویا سونا ہوتی ہے، مصیبتوں کی بھٹی میں جتنی تپتی ہے اتنی ہی نگھارتی ہے۔ حضرت حمزہ کا مسلمان ہونا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ حرم شریف میں ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رو در رو بہت گستاخیاں کی۔ حضرت حمزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، مگر عمر میں صرف 2 برس بڑے تھے، لڑکپن میں ساتھ ساتھ کھیلتے تھے، مکہ کے مشہور بہادروں میں گنے جاتے تھے۔ آپ کو شکار کا بہت شوق تھا، صبح سویرے تیر کمان لے کر نکل جاتے، دن بھر شکار میں لگے رہتے، شام کو واپس آتے تو پہلے حرم میں جاتے، طواف کرتے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار حرم میں الگ الگ دربار جما کر بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ ان لوگوں سے صاحب سلامت کرتے، کبھی کبھی کسی کے پاس بیٹھ جاتے، اسی طرح سب سے ان کا یارانہ تھا اور سب ان سے محبت کرتے تھے۔ آج آپ شکار سے واپس ہو کر حرم میں پہنچے تو ایک باندی نے حضرت حمزہ سے گستاخی کا تذکرہ کیا جو دن میں ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی، اور جس سے اس باندی کو بھی بہت دکھ ہوا تھا۔ حضرت حمزہ نے یہ قصہ سنا تو کچھ ایسے بےتاب ہوئی کہ رہا نہ گیا۔ آپ نے ماشاءاللہ 14 سانس میں پڑھی ہیں، لیکن آپ کی بھی بہت ساری لفظی غلطیاں ہوئی ہیں، انشاءاللہ اس کو کسی وقت بتا دیا جائے گا۔ اور جب بھی پڑھیں تو ہمیشہ صاف لفظوں میں پڑھیں کہ سننے والے کو بات پوری سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے آپ کو کہا گیا تھا کتنے سانس میں پڑھ سکتے ہیں، تو آپ فریش پڑھیں گے، چاہے جتنی سانس لینی پڑے، لیکن فریش پڑھنی چاہیے۔ بعض بچے پڑھے ہیں کم سانس میں لیکن فریش نہیں پڑھیں، سننے والے کو بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن فریش پڑھیے۔ تسکین۔ ماشاءاللہ سارے بچے
کسی سے کم نہیں ہے، ماشاءاللہ سب تیز ہیں۔ کچھ لفظی غلطی کی بنا پر سدرا فرسٹ کے لائق ہے اور تسکین سیکنڈ کے لائق ہے۔ ماشاءاللہ سدرا اور تسکین دونوں مبارکبادی کے مستحق ہیں، اور ایسے سارے بچے قابل تعریف ہیں الحمدللہ۔ اس کم عمری میں بہت اچھا پڑھ رہی ہیں۔ جس دور میں اردو کی طرف لوگوں کا ذہن مائل نہیں ہے، اس دور میں اس انداز سے اردو بچیوں کا پڑھنا واقعتاً پہاڑ کھودنے کے برابر ہے۔ ماشاءاللہ بچیاں محنت بھی کر رہی ہیں، وقت بھی دے رہی ہیں، گارجین بھی تعریف کے مستحق ہیں کہ اپنے بچوں اپنی بچیوں کو اردو کی طرف بھی مائل کر رہی ہیں۔ یہ سدرا آپ بھی انعام لیں، اور تسکین اعظمی بنت محمد محسن آپ بھی انعام لیں، اور تشجیعی انعام تمام بچوں کے لیے چاکلیٹ کا انتظام۔ ایسے دانت تو خراب ہو جاتا ہے، ہمیشہ نہیں کھانا چاہیے چاکلیٹ وغیرہ، کبھی کبھار فری میں مل جائے تو چاہے دانت خراب ہو لیکن کھا لو۔ جزاک اللہ، ایسے بول جزاک اللہ۔ صاحب بولتے کولی تک بھی آواز نہیں جاتی ہے، کس کے بولو جزاک اللہ۔ ادھر اس کو نہیں ملے گا، سلمہ کو کلمہ کہاں تھا؟ تم بھی لے لو دایاں سے، دیکھ لے تم بھی لے لو۔ ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھنے میں دھیان دیں، محنت کرتے رہیں انشاءاللہ۔ یہ کمپٹیشن یا مسابقہ کا مقصد تھا کہ بچوں کے اندر تعلیمی بیداری، بچوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہی اصل مقصد تھا۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔